بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ زمین کے اوپر تم خوش نصیب انسان ہو کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے، ایک رحمت کا شیڈ ہے تمہارے گھر پہ۔ ماں اگر صرف ہاتھ اٹھا دے، باپ اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی۔ اب میرے جملے غور سے سننا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا تو وہی قبول کرتا نا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے جن کی دعا فوراً قبول ہوگی وہ 14 معصومین، اہل بیت نبوہ، خاندان رسالت، سارے لوگ معصومین۔ یہ اشارہ کر دیں تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ معصومین کی دعا، 14 معصومین اور خاندان اہل بیت، شہداء کربلا ہو، اسیران کربلا، لیکن 14 معصومین سب سے پہلے۔ اس کے بعد اگر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے تو تمہاری ماں کی ہے، پھر باپ کی ہے۔ آپ سوچو کتنی بڑی رحمت تمہارے گھروں میں ہے، تمہارے ماں باپ۔ لیکن اب مرنے کے بعد کیا کریں ماں باپ کو؟ ایک سلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد۔ مرنے کے بعد کیا کرنا ماں باپ کے لیے؟ ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد ہر شب جمعہ ڈونٹ فرگیٹ یور مدر، ڈونٹ فرگیٹ یور فادر۔ روز زیارت مولا حسین تم پڑھتے ہو، الحمدللہ آج پوری دنیا میں زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے۔ پابند ہو جاؤ اس کے۔ زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے، ہر بلا مصیبت سے بچا لے گی۔ اس زیارت عاشورہ کو گفٹ کرو، تحفہ کرو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد۔ ہر روز ان کے بیہاف میں کوئی بھی مولا حسین کی یا وارثہ پڑھ رہے یا عاشورہ پڑھ رہے، یہ ضرور پڑھو، ان کو تحفہ دے دو، ان کے بیہاف میں پڑھنا۔ معصومین کی زیارت، کوئی بھی معصوم کی، غریب امام، جب جیسا مثال کے طور پہ ولادت آئی ابھی 11 ذیقعت کو، تو آپ جو زیارت پڑھے وہ معصومین کی، ماں باپ کی طرف سے پڑھنا۔ کوئی دن آئے، محرم ہو، اب میرے جملے غور سے سنو، جس مجلس میں تم جاؤ، ٹورنٹو میں، لندن میں، امریکہ میں، انڈیا میں، جس مجلس میں جاؤ، جب فرش شہزاد پہ جا کے بیٹھے، جیسا اس وقت آپ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے، جن کی اولاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو مرحومین کی اولاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بھی بیٹھ کے سن رہے نا، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے نا۔ جب مجلس میں جاؤ، میرے جملے غور سے سنو، جب مجلس میں جانا تو دعا یہ کرنا کہ پروردگار اس مجلس کا ثواب تو میری ماں کو، میرے باپ کو دے دے۔ دن میں 100 مجلسیں کر رہے ہیں، میں مثال دے رہا آپ کو، 5 کر رہے ہیں، 5 ایام اعظام میں تم 5 مجلسیں کر رہے ہیں، 5 مجلس کا ثواب ماں باپ کو دو ہر مجلس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم یہ مجلس کر رہے ہیں نا، تم اپنی ماں کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے باپ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا باپ حلال رزق نہیں کھلاتا، ماں پاکیزہ طریقے سے ریز نہیں کرتی، تو کیا ہم ذکر حسین کر سکتے تھے؟ کیا ہمارے دلوں میں ولایت علی بن ابی طالب آتی؟ نیور۔ آج جو کچھ ہے whatever I'm getting just because of my mother, just because of my father، اللہ ہمارے ماں باپ پہ تو رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ زندہ ہے تو ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ ان کو سلامت رکھ، مر گئے تو ان کے حق میں دعا کر کے پروردگار ہر روز before you go to bed، رات میں سونے سے پہلے اپنی ماں اپنے باپ کے اوپر ایک فاتحہ پڑھ کے سونا اور دعا کرنا کہ اللہ میرے ماں باپ پر تو رحم کر۔ پھر اور ایزیسٹ میں بتا رہا، جب نماز پڑھ رہے، 5 نمازیں پڑھتے ہو، مغرب عشاء ظہر عصر فجر، 3 نمازیں ہو رہی، تینوں نمازوں میں اپنے والدین پہ فاتحہ پڑھو 3 دفعہ۔ فجر کے بعد پڑھ لو، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لو، ظہر عصر کے بعد پڑھ لو، تو 3 دفعہ تم نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا، 3 دفعہ۔ ایزیسٹ وے یہ، ایون اگر تمہاری اولاد ہے، میں ان ماؤں سے بول رہا ہوں، ان خواتین سے بول رہا کہ جن کے ماں باپ نہیں، ان کی ان لڑکیوں سے، نسیم مرحومہ کے لڑکیوں سے بول رہا کہ آپ کی اولاد، اگر بچے چھوٹے ہیں تو فائن، بچے بڑے بھی، تو روز اپنے بچوں سے اپنی گرینڈ مدر کے لیے فاتحہ پڑھوانا۔ کچھ نہیں کر سکتے، سلوات تو پڑھوا سکتے ہیں۔ Just ask them to recite salawat for your mother and father.
آپ بولیں گے سلوات سے کیا فائدہ؟ ایک سلوات بھی اگر پڑھ کے تمہاری اولاد تم کو تمہارے گرینڈ پیرنٹس کو بخش رہی تو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک سلوات کا اللہ اجر کیا دے گا. اور صرف تم سلوات نہیں پڑھے، مثال کے طور پہ آپ کی اولاد مرنے کے بعد کیا کرنا؟ مثال کے طور پہ تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی، آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا جسٹ ریسائٹ ون ٹائم سلوات. بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور کہا اس کا ثواب دادی کو دے دے، نانی کو دے دے، نانا کو دے دے، دادا کو دے دے، جو بھی آپ لوگوں کا رشتہ ہے. کتنا ہوا؟ ناٹ ایون 1 منٹ. آپ نے ایک سلوات، مثال دے رہا میں، ایک سلوات کے 5 پڑھو 10 پڑھو. تو معصوم بچہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول دے اور یہ بولے کہ اس آیت کا ثواب اللہ تو میری ماں کو باپ کو دے دے. کتنے واقعات سرکار کے زمانے کے ہیں کہ بچے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو 2 سال سے باپ پہ عذاب آ رہا تھا. ان کی ویڈیو نے، ان کی بیوہ نے بچے کو سکھایا. بچے نے پہلی دفعہ اپنی زبان سے اللہ کو رحمان اور رحیم کہا تو اللہ نے اس کی رحمت جوش پہ آئی. اس نے ساری رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیجا اور عذاب کے فرشتوں کے باپ کی لہر سے بلا لیا. تو فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگار اس کے اعمال تو ایسے نہیں. تو اس وقت اللہ کا جواب آیا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم بولے اس کے باپ پہ میں عذاب کیسے نازل کروں. یہ کرم پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار. تو میری خواہش ہے جو بھی سننا مجھے کہ پلیز آپ اپنی اولاد کو کیا کرنا، 24 گھنٹے 3 دفعہ ہر نماز کے بعد اولاد کے ساتھ جب بیٹھو، بچے جب سونے جائیں تو ان کو بولو بیٹا تم جو ہے میرے سلوات مثال دے رہا، سلوات ایزی بتا رہا، علم کا سورہ پڑھے، پوری فاتحہ پڑھے. جب بھی بچہ قرآن پڑھ رہا، آپ لوگ وہاں کے سب بچے ویسے کیا قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن کا ایک رکوع اس نے روز پڑھا، سیکھ رہا بھی بچہ، سیکھ رہا. ایک رکوع پڑھنے کے بعد آپ اس کو بولو کہ میرا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اس نے قرآن کو بند کر دیا، بولو اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو دے دے. یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح تمہاری ذمہ داریاں، میں یہ ساری وہ چیزیں آپ کو بتا رہا کہ اگر آپ نے آج کیا تو کل تمہاری اولاد تمہارے لیے کرے گی. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. بس دوستو مولا آباد رکھے، مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. اور اس مرحومہ کو آل علین میں بہت بڑا غم ہے. ماں کا چلا جانا بہت بڑا غم ہے. جتنا ہو سکے اپنی ماں کے لیے کرتے جاؤ. اگر آپ کی والدہ کی جہاں بھی گریو ہے، اگر آپ اس سیمیٹری کے قریب ہیں، اس گریو یارڈ کے قریب ہیں، آپ لوگ جو بھی سن رہا مجھے، ہفتے میں 1 دن تو جاؤ، جا کے ماں کو سلام کر کے آ جاؤ. جیسے تمہاری ماں زندگی میں تم اس کے گھر جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، جب تم گھر پہنچتے تھے ماں تم کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی تھی، مسکراتی تھی اور تم کو گلے لگا لیتی تھی. میری بیٹی میرے پاس آ گئی، میرا بیٹا میرے پاس آ گیا. 10 منٹ ہی بیٹھے، 15 منٹ ہی بیٹھے، لیکن جتنی دیر تم بیٹھتے تھے ماں کے دل کو سکون ملتا تھا کہ میری اولاد میرے ساتھ ہے. ابھی بھی اگر تم دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، ابھی بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماں تم کو دیکھ کے مسکرائے، ماں کے دل کو سکون ملے، تو ابھی بھی جہاں بھی آپ لوگ ہیں، جس شہر میں بھی آپ لوگ ہیں، اگر وہاں پہ ماں کی لحد ہے، ماں کی گریو ہے، ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک جسٹ گو ٹو ہر. اور ماں کے قریب جانا، ماں کی گریو پہ جانا تو ان کے پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا، باپ کی گریو پہ جانا تو سر کی سائڈ پہ بیٹھنا. جاؤ اور جا کر ماں باپ کو سلام کر کے، جو بھی فاتحہ پہنچانا ہے کر کے، اور ان کے نام پہ صدقہ ضرور نکالو. صدقہ کہاں نکالو؟ بیک ہوم انڈیا، پاکستان میں، افریقہ میں، جو بھی سن رہا مجھے، صدقہ ضرور دو. صدقہ ایک راستہ بنتا ہے اور سب سے زیادہ اجر صدقے کا دیا جاتا ہے. ہر جمعرات کو اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے، تمہارے باپ کے لیے. بس دوستو
اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، اس مرحومہ کی مغفرت اور سارے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی سلامتی، امام کے صدقے میں ان سب کے لیے ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ میرا وقت ہو گیا، مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، اللہ اس مرحومہ کو ان بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ آپ جانتے کہ یہ ہمارے پاس کا دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی مرد کا انتقال ہوتا تو ذکر ہم مولا حسین کا کرتے یا ان کے بچوں کا کرتے یا میرے مولا کا کرتے، اور جب بھی کسی خاتون کا برسی ہو، زیارت ہو، چہلم، ہم ذکر شہزادی کونین کا کرتے، مظلوم بی بی کا کرتے، یا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا کرتے۔ آج اس مجلس میں اس مظلوم بی بی کا ذکر ہوا کہ کائنات میں جس سے بڑی کوئی مظلوم خاتون نہیں ہے۔ میری مظلوم بی بی زہرا کہ جن کی زندگی میں خوشیاں بہت کم آئیں، 18 سال کا سن، دنیا میں آئی تو وہ مصیبتوں کو دیکھا کہ بابا پہ کیا مصیبتیں پڑ رہی، کافر و مشرکین مکے کے اللہ کے رسول پہ پہاڑ توڑ رہے تھے، ماں کی مصیبتوں کو دیکھا، 5 سال میں چاہنے والی ماں کا سایہ اڑ گیا۔ بیوی کی زندگی میں خوشی صرف مدینہ منورہ میں آئی، جب اللہ کا رسول مدینہ آیا، میری بیوی کی شادی ہوئی مولا سے، وہ 10 سال 8-9 سال بچے ہوئے، بیوی کی زندگی کی یہی خوشی ہے۔ بس اس کے بعد بابا کی آنکھ بند ہوئی، ابھی آپ نے ذاکر اول سے مرثیے میں سنا کہ پہاڑ ٹوٹ گیا میری مظلوم بیوی پہ۔ ایسا پہاڑ ٹوٹا دوستو کہ آپ سوچو کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی کے اوپر جو ظلم ہوا، 18 سال کا سن تھا، اس 18 سال میں فاطمہ کے ہاتھ میں عصا آ گئی۔ آپ سوچ رہے میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ 18 ایئرز میں بی بی کے ہاتھ میں عصا تھی، صرف عصا نہیں تھی بلکہ ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ بی بی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی آخری وقت میں۔ جو پہاڑ ٹوٹا اس کا آغاز اسی انداز سے ہوا کہ 3 دن یا 4 دن یا 2 دن کے اندر مسلمانوں نے آ کے رسول کی بیٹی کو ان کے بابا کا پرسہ نہیں دیا، بلکہ آ کر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ بات بول دی۔ یہ وہ لمحہ کہ مولا حسن پوری زندگی یہ کہہ کے روتے تھے کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا ظالم نے۔ صرف گرایا نہیں بلکہ تازیانے کو بلند کیا، اب بلند کر کے میری ماں پہ بلند کیا۔ مولا حسن کہتے کہ میں دوڑتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا، کہا میری ماں کو مت مارو۔ آپ سوچو بچوں کے سامنے شہزادی پر یہ ظلم ہوا کہ بچوں کا کیا حال ہوگا کہ میری ماں کو کیسے مارا جائے۔ عزیزوں مدینہ وہ جگہ ہے کہ جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ مولا حسن کہتے ہیں کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا، پوری زندگی طرف کے روتے تھے کہ ہائے میری ماں پہ کیا ظلم ہو گیا، ہائے میری مظلوم ماں پہ کیا ظلم ہو گیا۔ عزیزوں پھر وہ منزل آئی کہ بی بی نے اسی مصیبت میں چکی بھی چلاتی تھی، بچوں کو گود میں بھی لیتی تھی، اور اسی طرح 75 ڈیز یا 90 ڈیز تک فاطمہ زندہ رہی۔ اور جب وہ آخری لمحات آ گئے تو فاطمہ نے وصیتیں کی، دوران وصیت مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ ابو الحسن ہم جا رہے بابا کے پاس، اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو۔ علی رونے لگے، اس کے بعد کہا ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر بی بی کی عجیب وصیت ہے، کہا کہ ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، ماں ہے نا، ماں کی وہ طرف کا بستر کے قریب پانی رکھ دینا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ یہ بی بی زہرا کی وصیت تھی امام علی سے۔ میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتا کہ اگر کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر نے کہا بابا
بیان. بس دوستوں وہ لمحہ آیا کہ بیوی نے سب سے وصیتیں کی. عشاء کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا. بس ایک چیز میں بیان کر کے مجلس ختم کرتا, جہاں مرثیہ ختم ہوا وہی میں ختم کر رہا مجلس کو, کہ مولا نے غسل دیا, کفن پہنایا. بڑی آسانی سے میں نے بول دیا یہ جملہ کہ دوران غسل علی آوازیں بلند ہو رہے تھے, اس لیے کہ سلمان نے جب پوچھا تو کہا تھا کہ جب دروازہ گرا تو فاطمہ کی ساری ربس ٹوٹ گئی, پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا. بس دوستوں وہ لمحہ کہ علی نے کنیزوں کو بلا کے کہا آخری سلام کر لو. پھر بی بی زینب, بی بی ام کلثوم آئی. آپ صرف تصور کرو کہ ماں کی میت پہ جب زینب آئی, اس لیے کہ بیوی کا یہ حال تھا کہ کمر پہ ہمیشہ ہاتھ ہوتا تھا, تو بی بی فاطمہ جانے یا بی بی فاطمہ کا خدا جانے کہ کیا حال تھا, کیا تکلیف تھی. جیسے ہی زینب نے ماں کی میت کو دیکھا تو روتے ہوئے علی سے کہا اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا, ارے شہادت